اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں، جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ بھی، جو مذہب کے منکر ہیں وہ بھی، پھر جو مذہب کو مانتے ہیں ان میں درجنوں فرقے ہیں، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس بات سے اختلاف رکھتا ہو۔ ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ بھیجا ہے اللہ نے، لیکن جب مرتے ہیں تو پھر اگلے جنم میں دوبارہ اللہ بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے جنم میں پھر 7-8 جنم ان کے چلتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہندو دریافت نہیں ہوا، سائنسدانوں نے کوئی ایسی ریسرچ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ کسی ہندو کو یہ یاد ہو کہ میرا یہ دوسرا یا تیسرا جنم چل رہا ہے، تو اس لیے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ ہم جب خواب کی دنیا سے بیدار ہو کر اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں خواب کی زندگی تو یاد رہتی ہے نا کہ سوئے تھے، لیکن ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں، مگر کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس کو یاد ہو پرانا والا جنم، تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہی جنم ہے اور ایک ہی دفعہ ملا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ زندہ ہیں، تو وہ بھی جو پہلا جنم تھا وہی اللہ نے بہت طویل کر دیا ان کا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، پھر معاذ اللہ ان کو موت ہوئی، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر آسمانوں پہ گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، موت ہوئی نہیں ان کی، ولیکن شبہ لہم، ان جیسا انسان تھا جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال عمر ملی ہے، مگر وہ بھی کتنی دفعہ ملی ہے؟ بولیں بھائی آپ لوگ؟ ایک ہی دفعہ۔ 2 دفعہ زندگی کسی کو نہیں ملتی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جو چیز ایک دفعہ ملی ہو اس کی انسان قدر کرتا ہے۔ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، اگر اچھا نہ ملے تو آپ کہتے ہیں چلو کل اچھا کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ مہمان کو ایک دفعہ اچھا کھانا نہ کھلایا تو آپ اگلے ٹائم پہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں، بھائی چلو آپ ابھی فی الحال مولوی صاحب دال پکی ہوئی تھی، اگلی دفعہ ہم کیا کر دیں گے؟ اچھا کھلا دیں گے، تلافی ہو سکتی ہے، کیونکہ کھانا ایک دفعہ نہیں کھاتا انسان، ویسے تو 2 دفعہ کھانا چاہیے لیکن ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں، تو ایک دفعہ نہ ملے تو انسان کہتا ہے بھائی اگلا چانس ہے نا، کیا خیال ہے؟ شادی ہوتی ہے، بیوی اچھی نہیں نکلی تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو ایک اور بھی چانس ہے، اس کو چھوڑ دو، دوبارہ کر لو۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ملی وہ قیامت تک وہی رہے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو نکاح جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، لوگ اور ڈریں گے پتہ نہیں کیا 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 مسئلہ ہو۔ یہ بھی اسلام میں جو طلاق ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ رشیا میں ایک غیر مسلم عورت ان کے پاس آئی، ان کی داڑھی دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور آ کے کہنے لگی کہ شکر کرو تم مسلمان ہو۔ رشین عورت تھی، کمیونسٹ تھی، وہ مسلمان کو کیا کہہ رہی ہے کہ شکر کرو تم مسلمان ہو۔ کہہ رہے مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو؟ تو وہ کہتی میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے مذہب میں طلاق ہے، ہمارے مذہب میں نہیں۔ وہ یہودی تھی، سوری مجھے یاد آیا، کمیونسٹ نہیں تھی، وہ یہودی تھی۔ اس نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا مجھے، لیکن میں نے 20-25 سال اسی نالائق آدمی کے ساتھ گزار دیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں علیحدگی کا، میاں بیوی میں علیحدگی کا تصور نہیں ہے۔ نکاح تو ہوتا ہے مگر خلا یا طلاق نہیں ہے۔ تو نہ میں اپنے شوہر کی نہ کسی اور کی، پوری زندگی میری ایسے ہی گزر گئی ہے، گویا بغیر شوہر کے گزر گئی۔ تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نکاح ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا، تمہیں کہیں اور دوسری، اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو، اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا۔
ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں. میں دے رہا ہوں، ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے، کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے نہ بنے. لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا، کتنے پریشان ہوتے یار، ایک ہی دفعہ ہوگی بس. پھر بہت سوچتے، اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل ہو. تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا، اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا. لیکن جو چیز زندگی میں صرف ایک دفعہ ملنی ہو، آپ کو پتہ ہے دوبارہ نہیں ملے گی، تو اس کے معاملے میں تو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے نا، بہت بچا بچا کے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو صرف ایک زندگی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے. یعنی وہی زندگی ہمیں کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک دفعہ. وہ جب گئی تو روح دوبارہ جسم میں لوٹ کر نہیں آتی. جب آئے گی تو وہ میدان حشر ہوگا، اس سے پہلے روح دوبارہ جسم میں لوٹنے والی نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو آخرت سے ایسے مایوسی ہے جیسے دوسرے کافروں کو اپنے مردوں سے مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھائی زندگی کتنی دی ہے؟ بولے بھائی ایک مرتبہ. ایک حقیقت تو یہ ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی. دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو ایک متعین زندگی ملی ہے. غیر مسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اسلام نے کیا بتایا، اللہ اس کے رسول نے کیا بتایا کہ جس وقت تم مرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ، مگر حقیقت میں تمہیں اسی وقت مرنا تھا. اس سے ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جس کا قتل کر دیا تو مقتول کو تو اسی وقت مرنا تھا نا، اس کی تو زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب مقتول نے مرنا ہی اسی وقت تھا تو ظلم کیسا؟ زندگی چھیننا کا کیا مطلب؟ وہ تو مرنا تھا. وہ تو ہر آدمی ایک متعین زندگی لے کر آیا. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب قاتل نے اس کو قتل کیا جس بندے کو، تو اس نے اسی وقت مرنا تھا، تو پھر قاتل کو سولی پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات قاتل کو معلوم تھی کہ اس نے اس وقت مرنا ہے بھائی؟ یہ لکھا ہوا تو تھا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا نا. لیکن قاتل کو کس نے بتایا کہ یہ تم نے جس کو قتل کرنا ہے وہ اس کی زندگی اتنی ہی ہے؟ قاتل کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اور قاتل کو اسی بات کی سزا ملتی ہے. قاتل کو اسی کی سزا ملتی ہے. تم نے تو اپنے علم کے مطابق وہ کام کیا ہے جس کے تم مجاز نہیں تھے. چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان جو دیکھنے سے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مزید زندہ رہنا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس سے اس کی زندگی چھین لی ہے. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی، تم نے کیوں اس کو جان سے مارا، لہذا تمہیں بھی مارا جائے گا. لہذا تم جب سولی پہ لٹکو گے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہو رہا. ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا نا کہ اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا، اس لیے میں نے مارا ہے. تو اس نے جواب میں مکہ مارا. اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا، پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں اس میں روح پڑتی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا. کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ، لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا. اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد مر جائے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد مرے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے 80 سال تک جیے گا. ابھی میں ایک بزرگ سے ملا کل، 80 سال ان کی عمر ہے، دیکھنے میں
60 سال کے بھی نہیں لگتے وہ. تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں, ہمیں سوال کرنے دیں. کیا سوال؟ میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 80 سال کی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ, آپ تو بالکل جوان ہیں, ایسے چل پھر رہے ہیں, بھاگ دوڑ رہے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں کھاتے, اس لیے ماشاءاللہ, یعنی بہت کم کھاتے ہیں وہ, اس لیے ماشاءاللہ اتنی عمر ہے. ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو. تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کھانے سے ہی تو عمریں کم ہو رہی ہیں. کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی, صحت اچھی ہوگی. تو ہر ایک کی عمر ہے. کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا 100 سال جیے گا وہ. اب جس کے بارے میں 100 سال لکھ دیا, اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے, گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی, اس کو کوئی بھی گولی نہیں لگے گی.